السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب التیمم، سبق نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، رواہ الدارقطنی وصححہ الائمۃ وقفہ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم دو ضربوں سے ہوتا ہے، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور دوسرے ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح کہا۔ موقوف کا معنی کہ یہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ آئے ہیں کل کے سبق نمبر 31 میں کہ ایک ہی ضرب ہے، یعنی زمین پر دونوں ہاتھ مار کر ان میں پھونک مارنا، پھر ہاتھوں کو چہرے پر اور ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیر لینا ہے۔ اور اس روایت میں آ رہا ہے جو کہ ابن عمر کا قول ہے کہ تیمم دو ضربوں سے ہوتا ہے، ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا، چہرے پر پھیر لینا، پھر زمین پر ہاتھ مارنا اور ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیر لینا۔ اور اس میں صحیح وہی ہے جو کہ اس سے پہلے بخاری مسلم میں گزرا، ایک ہی ضرب ایک ہی مرتبہ میں زمین پر ہاتھ مارنا۔ اور یہ روایت التیمم ضربتان سندن ضعیف ہے، اور اس کے جتنے بھی ترک ہیں، اسناد ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں۔ تو ایک تو سندن ضعیف، دوسرا موقوف، تیسرا صحیح حدیث کے خلاف۔ تو تیمم کے باب میں یہی بات سب سے زیادہ درست ہے، ایک ہی ضرب ہے، ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السعید وضوء المسلم وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، رواہ البزار وصححہ ابن القطان ولكن صوب الدارقطنی ارسالہ وللترمذی عن ابی ذر نحوہ وصححہ والحاکم ایضا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی مسلمان مومن کا وضو ہے، مٹی مومن مسلمان کا وضو ہے۔ السعید سواد کے ساتھ، مٹی مومن مسلمان کا وضو ہے، چاہے 10 سال تک بھی پانی نہ ملے، مگر جب پانی مل جائے، دستیاب ہو جائے، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور اپنے جسم پر پانی پہنچانا چاہیے۔ اسے بزار نے روایت کیا اور ابن قطان نے صحیح کہا، لیکن دارقطنی نے اس کے مرسل ہونے کو درست کہا۔ اور ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، ترمذی اور حاکم نے بھی اسے صحیح کہا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا تیمم کے لیے وقت اور مدت کا تعین نہیں ہے۔ جب پانی کی دستیابی نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، بھلے وہ ایک دن کے لیے نہ ہو، بھلے لمبے عرصے کے لیے پانی دستیاب نہ ہو، تو پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا، وضو کے لیے بھی اور
غسل کے لیے بھی۔ اب اس حدیث میں تیمم کو وضو قرار دیا گیا، گویا تیمم وضو کا قائم مقام اور بدل ہے، اور جب تیمم پانی کا بدل ہے تو پھر دونوں کے احکامات بھی ایک جیسے ہوں گے، یعنی ایک وضو سے جتنی نمازیں بندہ پڑھ سکتا ہے، اسی طرح تیمم سے بھی ایک مرتبہ اس نے تیمم کر لیا، جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، الا یہ کہ درمیان میں پخانہ پیشاب کر لے، پڈ پھوسی وغیرہ مار لے اور شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، حدث اس کو ہو جائے تو پھر اگلی نماز کے لیے پھر سے تیمم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ترمذی میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر کو اونٹوں میں رہنے کا حکم دیا۔ ابو ذر کا بیان ہے، میں اونٹوں میں رہنا شروع کیا، میں نے یعنی اونٹوں کے باڑے وغیرہ میں، شہر سے، آبادی سے باہر۔ کچھ دیر بعد یعنی کچھ وقت بعد ابو ذر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ابو ذر نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہوتی ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے پانی نہ ملے اس کے لیے مٹی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک یہی حالت رہے، ابو داؤد وغیرہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا جب تک پانی نہیں ملتا اس وقت تک تیمم کیا جا سکتا ہے، بھلے ہی پانی جو ہے وہ کسی کو لمبے عرصے تک نہ ملے۔ ہاں جب پانی مل جائے گا اب وہ تیمم چھوڑ دے گا اور پانی ہی سے وضو کرے گا۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواہ ابو داود والنسائی۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 بندے سفر پر نکلے، نماز کا وقت آ گیا مگر ان کے پاس پانی نہیں تھا، ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر ایسا ہوا کہ دونوں کو نماز کی ادائیگی کے وقت میں ہی پانی دستیاب ہو گیا، یعنی ابھی اسی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی دستیاب ہو گیا، پانی مل گیا۔ تو ان 2 میں سے ایک نے پھر سے وضو کیا، دوبارہ سے نماز پڑھ لی، یعنی پھر سے پانی سے وضو کر لیا، مگر دوسرے نے نہ وضو کیا نہ نماز دہرائی۔ سفر سے واپسی پر یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی فرمایا تو نے سنت کے مطابق کیا اور تجھے تیری نماز کافی ہو گئی، اور دوسرے سے کہا کہ تجھے دگنا اجر ملے گا، تجھے دگنا اجر ملے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے نماز پڑھ لی ہے اور نماز ہی کے وقت میں آپ کو پانی مل گیا تو وہ جو پہلے نماز آپ نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہے وہی نماز آپ کے لیے کافی ہے، دوبارہ سے وضو بنا کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ پھر سے نماز پڑھنے والے، پھر سے پانی سے وضو کرنے والے کو کہا کہ تمہارے لیے دگنا اجر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرا مجتہد ٹھہرا، اس نے اجتہاد کیا، اگرچہ اس کا اجتہاد درست نہیں تھا، کیونکہ پیارے نبی نے پہلے کو کہا اصبت سنتا کا سنتا واجزات کا صلاتو کا، کہ تو سنت کو پہنچا، سنت کے مطابق عمل کیا اور تجھے تیری نماز کافی ہو گئی۔ دوسرے کا اجتہاد درست نہیں تھا لیکن اجتہاد کیا تھا، تو اجتہاد کا ثواب بھی اس کو مل گیا کہ اس نے اجتہاد کیا۔ نمبر دو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا مجتہد نے اجتہاد کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ، ان کو ان کے اجتہاد کا ثواب بے شک سے ہے، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مجتہد کا اجتہاد درست نہیں، اب ہم نے لکیر کا فقیر نہیں بننا، تقلید نہیں کرنی، بلکہ جب ہمیں ایک سنت عمل کا علم ہو گیا، ہمیں قرآن مجید سے اور صحیح حدیث سے کسی مسئلے میں صحیح دلیل اور نص کا علم ہو گیا، تو اب ہم مجتہد کے اجتہاد کو نہیں پکڑے رہیں گے بلکہ دلیل پر عمل کر لیں گے۔ ہاں، مجتہد کے لیے، ائمہ کے لیے اپنی جگہ پر ثواب ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب پانی کے نہ موجود ہونے کی صورت میں تیمم کیا، نماز پڑھ لی، پھر اسی وقت میں پانی مل گیا، اب دوبارہ سے نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ وہی نماز جو تیمم کے ساتھ پڑھی تھی وہی کافی ہے۔ یہ سبق نمبر 32 تھا۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تیمم کرنے میں ایک ہی ضرب، ایک ہی مرتبہ میں زمین پر ہاتھ مارنا ہے، چہرے پر پھیر لینا ہے، پھر ہاتھوں پر پھیر لینا ہے۔ اسی طرح مٹی مومن مسلمان کا وضو ہے، بھلے ہی 10 سال تک پانی نہ ملے تو تیمم مٹی سے کر کے وہ غسل کرے، وہ وضو کرے اور نمازیں پڑھتا رہے، اور جب پانی مل جائے پھر اس وقت میں پانی کو استعمال کرے اور مٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ایک نماز ہم نے مٹی سے تیمم کر کے پڑھ لی ہے، اب اسی نماز کے وقت میں ہی ہمیں پانی مل جاتا ہے تو وہ نماز پھر سے لوٹانا نہیں ہے بلکہ پہلے جو پڑھ لی وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ داتا، اللہ رازق، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، بندہ پرور، غریب نواز، اللہ مستوی علی العرش، ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، اسی کے مطابق زندگیاں گزارنے اور کتاب و سنت کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جس طرح امام کعبہ نے فرمایا ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن یہاں آج امت کی ایک بڑی تعداد بجائے کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف رہنمائی کرنے کے تقلید کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ تو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر تقلید کی راہ کو اختیار کرنے پر صرف بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بربادی کے راستے سے بچائے اور فلاح و بہبود کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس یہ کہ آج علماء سوء کی حالت یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیں انہیں ائمہ کا گستاخ بتایا جاتا ہے، اور جو تقلید کی طرف لوگوں کو بلائیں
انہیں ائمہ کا ادب و احترام کرنے والا بتایا جاتا ہے، جبکہ کتاب و سنت کی طرف دعوت دینا اور تقلید کے راہ سے امت کو ہٹانا یہ ائمہ کی گستاخی نہیں، دراصل ائمہ کا ادب و احترام کرنے والے لوگ ہیں ہی وہی جو کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف دعوت دیں۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ لیکن آج کیا کیا جائے کہ مقلدین کی حالت بعین ہی اس بستی کی جیسی ہے کہ جس بستی میں سبھی ناک کٹے رہنے والے تھے، تمام لوگوں کی ناکیں کٹی ہوئی تھیں، ایک کہیں سے پوری ناک والا آ گیا تو پوری بستی اس پورے ناک والے پر ہنس رہی تھی۔ اور آج بھی حالت یہی ہے کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، انہیں گستاخ بتایا جاتا ہے، اور تقلید کی طرف دعوت دینے والوں اور بلانے والوں کو با ادب بتایا جاتا ہے، جبکہ ایمان کا اور اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت پر آئیں اور کتاب و سنت کے پیغامات کو عام کریں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہی ادب ہے، یہی احترام ہے، یہی کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی، قبر کے گڑھے اور کھڈے کے اندر بھی، اور دن قیامت کے اندر بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔